کرنے والا کوئی جرنیل نہیں ہوگا، کوئی چیف نہیں ہوگا، کوئی کمانڈر نہیں ہوگا، کوئی آرمی کا آدمی نہیں ہوگا. آذنتہ بالحرب، اللہ فرما رہے میں بذات خود اس کے ساتھ جنگ کروں گا. لڑ لو جاؤ، کتنا دم ہے کہ دیکھ لیں گے. اللہ سے لڑتے. ایک کرونا وائرس بھیجے تو برازیل، فرانس، یو اے ای، یورپ، یو ایس اے پورے جو ہے تلملا لیے. کیا بھیجے اللہ میاں؟ ایک ڈیڈ سیل. ڈیڈ سیل بولتے معلوم؟ جو کرونا کا جو وائرس آیا تھا اس کو جو ہے اس کا علاج اس وجہ سے نہیں مل رہا تھا کیونکہ معدے میں جانے سے پہلے تک، پھیپڑوں میں جانے سے پہلے تک وہ سیل جو ہے وہ کیٹانو مردہ رہ رہے تھے، حالت مردگی میں رہ رہے تھے. جب وہ آپ کے ہوا کے مقام پر پہنچتے تھے، پھیپڑوں کے مقام پر پہنچتے تھے تو تب جا کر کے وہ زندہ ہوتے تھے. اس وجہ سے ان کا مرے ہوئے کو کیا ماریں گے؟ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ بڑے بڑے ہمارے پاس سپر پاور طاقتوں کے بڑے بڑے علمبردار، میزائلوں کو روک لینے کی طاقت رکھنے والے، سپر پاور ٹیکنالوجیز کے اوپر فخر اور غرور کرنے والے، سوائے منہ چھپا کے گھروں میں بیٹھنے کے کچھ نہ کر سکے، ایسے طاقتور پروردگار کے ساتھ کیا ہم جنگ کریں گے؟ لوگ سوچتے تھے وہ نمرود کو اللہ میاں ایک مچھر بیچ کے مار دیے، بولے تو آئے کیسا کرے گی، کیا نہیں کہ گیا تھا ہوں گا، کیا تو بھی ہوا ہوں گا. آج بھیج کے بتا دیے اللہ تعالیٰ، نمرود کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں جانے والا لنگڑا مچھر جیسے صحیح آج تمہارے اندرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک ایسی بیماری جس کو کرونا وبا کہا جاتا ہے، جس کو لوگوں نے نام دیا، اور وہ ایک ڈیڈ سیل، ڈیڈ کیٹانو جو کہ تمہارے وجود کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا علاج اس وجہ سے نہیں مل پاتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر زندگی نظر نہیں آتی. زندگی نظر آئی تو اس کو ختم کر کے نکال سکتے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، اس کو ماریں گے کیسا؟ ایک مرے ہوئے کیٹانو سے اللہ نے تمہیں تگنی کا ناچ نچوا دیا، حرم خالی کر کے بتا دیا، مدینۃ المنورہ مسجد نبوی خالی کر کے بتا دی کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ جو تم لوگ سجدے وجدے کر رہے ہو نا، یہ میرے کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں غنی ہوں بول کے بتا دیا اللہ میاں، میں مستغنی ہوں بول کے بتا دیا اللہ میاں، میں بے نیاز ہوں تمہارے سجدوں سے، تمہاری عبادتوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہاری زکاتوں سے، تمہارے حجوں سے، تمہاری پاور سے، تمہاری طاقتوں سے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ظاہر کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ. وہ اللہ جو ایسی طاقتوں کا حامل ہے کہ جس کی طاقتوں کے مقابلے میں اس دنیا کے لوگ پوری کی پوری قومیں مل کر کے ایک ڈیڈ سیل کا اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مرے ہوئے کیٹانو کا اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ جنگ کرنا تو بھول جاؤ. اللہ فرما رہے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لڑو، کس کو ہمت ہے کہ دیکھیں گے. بخاری شریف کی روایت میں نے آپ حضرات کو سنائی، حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کو سنا دی. لیکن عزیزو یہ بھی جان لو، تھوڑا یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جو اپنے بھائیاں شرک سے بچانے کی چکر میں جو اولیاء اللہ کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کرامتوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بدعات اور خرافات اور رسوم اور رواج کو اپنے سروں پہ ایسا پہنا کہ ہم نے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا، قرآن اور حدیث کو ہم نے پیچھے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں لوگ آج ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھے ہوتے، دو فائدے اس کے ہوتے. ایک فائدہ یہ کہ ہم گمراہی کا شکار نہ ہوتے، ہمارے بھائی بدعتوں میں، رسوم و رواج میں، خرافات میں نہیں پڑ رہے ہوتے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ سامنے قرآن و سنت کو رکھ کر چلنے کی وجہ سے کسی اور بھائی کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا تھا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن اور سنت کو پسے پش ڈال دیا. اب ان کے پیچھے چل پڑے جو اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ ان کے ہاتھ میں غوث کا دامن تھا کب؟ ایک نوجوان بچہ جو ہے مذاق اڑانے کے لیے، ایسا ہی ٹھٹا کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بولا اس سے بڑی خوشی کی بات کچھ بھی نہیں ہے، پہلے پکڑ لے، پکڑیں گا تو چھوڑنے کی باری آئے گی نا. کیا ہم اور آپ ان ہاتھوں سے غوث کا دامن پکڑیں گے جن ہاتھوں سے ہم نے ظلم ڈھائے اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر ہم نے ظلم کیے، اپنے پڑوسیوں کے حق ہم نے مارے؟
جہالت اور بے دینی جو ہے سر چڑھ کے جب بولتی ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے صبح سے لے کر شام تک حرام کاریوں میں آپ جو ہے موجود ہوتے ہیں، حرام کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ غوث کا دامن پکڑ بھی رہے ہیں، شراب بھی چل رہی ہے، غوث کا دامن پکڑ بھی رہے ہیں، زنا بھی چل رہا ہے، غوث کا دامن پکڑ بھی رہے ہیں، جوا بھی چل رہا ہے، غوث کا دامن پکڑ بھی رہے ہیں، آنکھوں کو گندگی میں مبتلا بھی کر رہے ہیں، غوث کا دامن پکڑ بھی رہے ہیں، کانوں کی سماعت کو آپ نے فحش گانوں سے، گندی گالیوں سے اس کو بھر دیا ہے، غیبتیں اس کے اندر جاتی ہیں، آپ اپنی زبانوں کو پاک نہیں رکھ سکتے، پھر غوث کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غوث کا دامن پکڑنا۔ غوث کا دامن پکڑنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں حیا آتی، غوث کا دامن پکڑنے کے بعد تمہارے کانوں میں حیا آتی، غوث کا دامن پکڑنے کے بعد تمہاری زبانیں کنٹرول ہو جاتی، غوث کا دامن پکڑنے کے بعد تمہارے وجود کے اندر دین آ جاتا، غوث کا دامن پکڑنے کے بعد ہمارے چہرے سنتوں سے سجے ہوتے، غوث کا دامن پکڑنے کے بعد ہمارا جو ہے لباس اور جبہ اور قبہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہمارا غوث اعظم کے مطابق ہوتا۔ عاشقی کا دعویٰ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے ہے، لیکن حالت ایسی ہے کہ کسی کافر کا بھی اگر کوئی جو ہے دامن پکڑا ہوا ہے تو وہ اتنا بدبخت نہیں ہوگا جتنے ہم لوگ بدبخت ہو گئے ہیں، وہ اتنا جاہل نہیں ہوگا جتنے ہم لوگ ہو گئے۔ غوث کا دامن ہاتھ میں بھی ہو اور تمہارے اندرون میں برائیاں ہوں، غوث کا دامن ہاتھ میں بھی ہو اور تمہاری آنکھیں گندگیوں میں مبتلا ہوں، غوث کا دامن ہاتھ میں بھی ہو اور تمہیں سنتوں سے کوئی سروکار نہ ہو، غوث کا دامن ہاتھ میں بھی ہو اور تمہیں اپنے وجود کے اندر دین لانے کا کوئی شعور تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہا۔ غوث کا دامن جن کو غوث پاک حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں واضح اور صریح اور سٹیک الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ رات کو پورا قرآن مکمل کرنے تک سوتے نہیں تھے۔ ہم لوگ جو ہے مردوں پر قرآن پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں، اماں مری تو قرآن نکلے گا، باپ مرے تو قرآن نکلے گا، ساس مرے تو قرآن نکلے گا، سسر مرے تو قرآن نکلے گا، گھر میں جنازہ اٹھے تو قرآن نکلے گا، ورنہ جو جہیز میں آیا تھا گھر کی میت تک قرآن وہاں پر اس کے اوپر دھول اٹ رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے۔ اس کو کہتے ہیں غوث اعظم کے دیوانے۔ ہم لوگوں نے اپنی حرکتوں سے غوث اعظم کو بدنام کیا ہے، ہم نے اپنی حرکتوں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بدنام کیا ہے، ہم نے اپنی حرکتوں سے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا ہے، ہم نے اپنی حرکتوں سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا ہے، ہم نے اپنی حرکتوں سے شریعت سختی کو بدنام کیا ہے، ہم نے اپنے افعال اور حرکات اور سکنات کی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ضیاء الدین نقشبندی، بہاؤالدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے بدنام کیا ہے۔ جس کے اوپر رونا روئیں گے؟ بولو تو صحیح نا۔ جب ہم یہ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ صاحب لوگ سنیت سے نکل گئے سمجھتے، ارے حقیقی سنیت بتا رہے ہیں آپ کو، سنیت ہے یہ جو ہم بتا رہے ہیں۔ جہالت کر رہے ہیں، بدعمالیاں کر رہے ہیں، رسوم کر رہے ہیں، رواج کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم غوث اعظم کے دیوانے، ہم خواجہ کے دیوانے، ہم نظام الدین اولیاء کے دیوانے، ہم بایزید کے دیوانے، ہم سلطان باہو کے دیوانے۔ اگر اللہ کی قسم ہم ان میں سے ایک کی بھی راہ کو ہم نے صحیح مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی قسم تمہارے سے بڑا ولی پورے محلے میں کوئی نہیں ملے گا۔ ہمارے لوگوں کی فحش حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایسی چیزیں ہم کو سہنی پڑتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ میں عموماً کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ بدعات، رسوم و رواج اور خرافات میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ اب جو ہے الحمدللہ جامعہ نظامیہ والے بھی کھل کر فتویٰ دینے لگے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ فتاویٰ رضویہ اٹھائیے، جلد نمبر 2 اٹھائیے، سجدے کا بیان۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں تو عزت سے نام لوں گا کیونکہ جو بھی تھے عالم دین تھے، امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاویٰ رضویہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، سجدے کا بیان ہے، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ اس کے اندر انہوں نے واضح صریح اور صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ سجدے عبادت شرک ہے اور سجدے تعظیمی حرام ہے۔ جس کے ٹیکے پہ یہ سب چل رہا ہے وہ یہ لکھتے ہیں، جن کے ٹیکے پہ لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آج جب جامعہ نظامیہ کے علماء فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بھی 2 پارٹیاں بن گئے، نہیں صاحب تمہارے کو نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، ہم تو کرتے۔ یہ تو ہٹ درمی ہو گئی نا۔ دین کہاں ہوا؟
یہ تو وہ ہو گیا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ دل میں جو آیا اس کو دین سمجھ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کا ثبوت، نہ حدیث میں اس کا ثبوت۔ اب لوگ آپ کا مذاق اور ٹھٹا نہیں اڑائیں گے تو کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ صرف چند ٹکوں کے لیے، اپنی مجاوری کے لیے، غلوں کے لیے، پیسہ اور اناج کے لیے۔ ارے بھائی آپ بلاؤ لیکن ان کو سنت طریقہ بتاؤ نا۔ جائز نہیں ہے بولے تو جب پوچھو آ کے ہمارے سے، ہم خود آپ کو دلیل نکال کے دیتے قرآن اور سنت سے، لیکن صحیح طریقہ پوچھ کے جاؤ۔ اگر جانا نہ ہوتا تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ پھر شب برات میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبروں کے پاس جانا اور دعائیں کرنا کیا ہے؟ پھر دو قبروں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھجور کی ٹہنی کاٹ کر دونوں جگہوں پر، دونوں قبروں پر لگانا پھر کیا ہے؟ جانا ناجائز نہیں ہے ایسا نہیں بول رہے، لیکن جس طریقے سے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر۔ علماء سے پوچھنے کا ہوش نہیں، دین صحیح سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی بولے تو پیٹ میں گڑ مٹ شروع ہو جاتا، کئی کو بولے تو ان کے نفس کے خلاف دین آ گیا، نفس کے موافق آیا تو واہ 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 کیا بولے مول صاحب، نفس کے مخالف آ گیا تو پھر مول صاحب کو جو ہے نا ایسا جو ہے ان کے ہتھے لے لیتے ان کو کہ جیسا کہ کوئی دشمن سے آدمی دشمنی نبھاتا ہے۔ آپ کو جہنم سے جانے کی طرف سے روکنا، پھر اوپر سے گالیاں سننا، پھر اوپر سے آپ جو ہے آپ حضرات کی برائیاں اور آپ حضرات کی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کے لیے آسان ہوتا ہے؟ ایک 10 دن بیٹھو یہاں کے، پتہ چلتا آپ کو کیا ہے یہ چیز بول۔ اللہ کے واسطے عزیزو وقت ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں جو ہے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو ہے وقت اتنا کم رہ رہا کہ میرا ارادہ تھا تو آج یہ کہ میں آپ حضرات کو پوری آیات سناتا اور اس کی تفصیلات اور توضیحات بتاتا، اور الحمدللہ اس عاجز فقیر سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک شجرہ ہمارا پورا سنانے کا آج ارادہ تھا میرا، کہ میں کس سے مرید ہوں، انہوں کس سے مرید ہے، انہوں کس سے مرید ہے، پورا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ تک 46واں نمبر ہمارے حضرت کا ہے۔ وہ آج ارادہ تھا کہ آپ کو میں سناتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور باحیات رہوں تو میں آپ کو سناؤں گا بھی انشاءاللہ العزیز، ثم انشاءاللہ العزیز۔ قرآن اور سنت کے مطابق کچھ باتیں آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس اولیاء اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرو عزیزو، اللہ کے واسطے کرو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ اس سے نفرت کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے خدا رسوم و رواج میں جا کے اپنا تو دماغ پکا کر لیے، لیکن اب جو نوجوان نسل جو آ رہی ہے نا، وہ لوگوں کو دلائل چاہیے، ثبوت چاہیے، ریفرنسز چاہیے، اتھینٹکٹی چاہیے ان کو۔ اب یہ لوگ اندھے بن کے کودنے والے نہیں ہیں، یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اب وہ دلیل پر بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے ادھیڑ عمر کے لوگوں سے اور جو نوجوان کرتے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے، ذرا سا اللہ کے واسطے سمجھداری کا مظاہرہ کریے، اپنے علماء اکرام کے پاس بیٹھیے، پوچھئے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، کہاں سجدہ کرنا، کہاں نہیں کرنا، کہاں کون سے کام کرنا، کون سا عمل کرنا نہیں کرنا، پوچھ کے کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام آپ سے کروا بھی دیتے ہیں اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوتے۔ صحیح طریقے سے کرو، قرآن اور سنت کے مطابق کرو، دلیل لے کے کرو، تاکہ آپ کو کچھ فائدہ تو ہو نا اس کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔